زکوٰۃ کی جو اہم اور بنیادی 4 چیزیں ہیں، ایک اشیاء زکوٰۃ، دوسرے نصاب زکوٰۃ، تیسرے شرائط زکوٰۃ، چوتھے مصارف زکوٰۃ۔ تو جو اشیاء زکوٰۃ ہے تو اس کے اندر جو سونا، چاندی اور نقدی اور سامان تجارت ہے، تو سونا اور چاندی کے بارے میں، سونا اور چاندی کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ سونا چاندی چاہے سکے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، اور زیور استعمال ہو رہا ہو یا یوں ہی رکھا ہوا ہو، استعمال نہ ہو رہا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس میں سونا، چاندی اور نقد رقم اور تجارت کا سامان، یہ چاروں چیزیں مل کر یا ان میں سے چند چیزیں مل کر 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی سونا اس کے پاس میں اتنا نہیں کہ وہ نصاب تک پہنچے، چاندی اتنی نہیں کہ وہ نصاب تک پہنچے، نقد رقم اور تجارت کا سامان اتنا نہیں، لیکن تمام چیزوں کو ملا کر یا ان تمام چیزوں میں سے کچھ چیزیں ملا کر ان کا وزن اور ان کا نصاب چاندی کی قیمت کے برابر، یعنی 612 گرام 35 ملی گرام اگر ہو جائیں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح زیور کے متعلق زیور جو بیوی کو دیا جاتا ہے، کیا وہ زیور بیوی کی ملکیت ہے یا شوہر کی ملکیت ہے؟ تو زکوٰۃ دونوں میں سے کس کے اوپر واجب ہوگی؟ بیوی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا شوہر کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میکے سے ملے ہوئے زیور کی تو جو عورت ہے یقیناً وہ مالک ہے، جو اس کو میکے سے ملا ہے زیور، یقیناً اس کی مالک تو عورت ہے، اس کی زکوٰۃ بہرحال اسی پر واجب ہوگی، عورت پر ہی واجب ہوگی جو مال اس کو مائکے کی طرف سے ملا ہے۔ اور سسرال سے ملے ہوئے زیور کے بارے میں برادریوں کے اعتبار سے عرف مختلف ہے، برادریوں کا عرف دیکھنا پڑے گا، برادریوں کے اعتبار سے عرف کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ جس برادری میں پوری طرح بیوی کو مالک اور مختار بنایا جاتا ہے ان میں بیوی ہی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ جن برادریوں کے اندر زیور کی مالک عورت ہی کو بنایا جاتا ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ پھر بیوی ادا کرے گی۔ اور جہاں عورت کو محض عاریت یعنی عارضی طور پر دیا جاتا ہے، مالک نہیں بنایا جاتا، وہاں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی شوہر پر لازم ہوگی۔ اگر عارضی طور پر بیوی کو زیور دیا جا رہا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ شوہر پر ادا ہوگی، اور اگر بیوی کو مالک اور مختار بنایا جا رہا ہے سسرال کے دیے ہوئے زیورات کا، تو اس صورت میں بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر باپ یا ماں نے بچی یا بچے کی شادی کے لیے زیورات بنا کر رکھے ہیں، شادی کرنے کے لیے بچی کے لیے یا بچے کے لیے زیورات تیار کر کے رکھے ہیں کہ وقت پر کام آ جائیں گے، اور وہ ابھی بچوں کے حوالے نہیں کیے گئے، وہ زیورات جو ماں باپ نے بچوں کے لیے بنائے ہیں، وہ مال، وہ زیورات ابھی بچوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنی ہی ملکیت میں ہے، تو ان کی ملکیت پر حسب ضابطہ زکوٰۃ ماں یا باپ پر واجب ہے۔ اگر بچوں کے قبضے میں نہیں ہے، ماں باپ ہی کی ملکیت میں ہے، تو اس کی زکوٰۃ ماں یا باپ کے اوپر واجب ہوگی۔ اور اگر بچوں کی ملکیت میں دے دیے تو جب تک وہ بچے نابالغ ہیں تو نابالغ کی حالت میں ان بچوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور بالغ ہونے کے بعد اگر نصاب وغیرہ کی شرائط پوری ہوتی ہوں تو سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سامان تجارت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں وہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ تو سامان تجارت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ تو مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے
جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو۔ لہذا جو لوگ انویسٹ یعنی فروخت کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر شروع ہی سے کوئی آدمی اس کو بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے اور اس سے پیسے اچھے مل جائیں گے تو اس وقت میں بیچ دیں گے، اس سے نفع کما لیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنا لیں گے، رہنے کے لیے مکان بنا لیں گے، یا موقع ہوا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ہوا تو اس کو فروخت کر دیں گے، یعنی کوئی واضح نیت نہیں ہے، کوئی کھلی ہوئی نیت نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی خرید لیا، تو اس صورت میں پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس صورت میں جس کے اندر نیت واضح نہیں ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر فروخت کرنے کی غرض سے پلاٹ خریدا ہے، شروع سے نیت ہے، تو اس صورت میں پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔